اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں۔ ہماری آنکھیں، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے جسم کی حرکت، دماغ کا خیال، رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سوچ دی ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، چلنے کی جو صلاحیت دی ہے، ہاتھ سے کسی چیز کے پکڑنے کی کوئی صلاحیت دی ہے، یہ سب رزق کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا برابر تقسیم نہیں کی انسانوں میں، کیونکہ دنیا کا پھر نظام نہیں چلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں ہر انسان کو برابر میں ہر چیز دی ہوتی تو کوئی کسی کے پاس ملازمت نہ کرتا، کوئی کسی کے پاس جاب نہ کرتا۔ دنیا ضد پہ چل رہی ہے، دن کی ضد رات ہے، کڑوے کی ضد میٹھا ہے، زندگی کی ضد موت ہے، انسان کی ضد شیطان ہے، نیکی کی ضد بدی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا رازق ہے اور سب کچھ وہی دینے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے رزق۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف کھانا پینے کا نام رزق ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان کو دن میں 3 وقت کی روٹی مل جاتی ہے اور اچھا سالن مل جاتا ہے یا پھل فروٹ وغیرہ جو بھی مل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس بہت رزق ہے۔ یا کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لیں یا اچھا مکان دیکھ لیں تو کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رزق سے نوازا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں، لیکن رزق کی ڈیفینیشن میں صرف مال و اسباب اور کھانا پینا نہیں آتا۔ ہماری آنکھیں، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے جسم کی حرکت، دماغ کا خیال، یہ سب رزق کے زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہوں تو ہم کھانے پینے والا رزق بھی نہ کما سکتے۔ تو ہاتھ کا کام کرنا، اس آدمی سے پوچھ کر دیکھیں جس کے ہاتھ پاؤں نہیں کام کرتے، اس کے لیے وہ کتنے بڑے رزق سے محروم ہے۔ تو بس ثابت ہوا یہ کہ رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سوچ دی ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، چلنے کی جو صلاحیت دی ہے، ہاتھ سے کسی چیز کے پکڑنے کی کوئی صلاحیت دی ہے، یہ سب رزق کے زمرے میں آتا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے اور ہمیشہ کوشاں رہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، اور اس کو میسر کر رہا ہوتا ہے صرف مال و دولت سے، گاڑی سے، گھر سے یا کسی کے اچھے کپڑوں سے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر کسی کے پاس مختلف قسم کا رزق ہے، کسی کے پاس کسی رزق کی کمی اور کسی کے پاس کسی رزق کی زیادتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا برابر تقسیم نہیں کی انسانوں میں، کیونکہ دنیا کا پھر نظام نہیں چلنا تھا۔ اگر کسی کے پاس دماغ کی سوچ کا رزق زیادہ ہے تو کسی کے پاس مال کا رزق زیادہ ہے، کسی کا اچھا جسم کام کرتا ہے تو کسی کا اچھا جسم نہیں کام کرتا مال ہونے کے باوجود بھی۔ تو یہ ساری چیزیں رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مال و دولت ایک جیسا ہر کسی کو نہیں دیا، اسی طرح جسم کی صلاحیتیں بھی ایک جیسی نہیں دی۔ کسی کا دماغ بہت شارپ ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور کسی کے دماغ میں کوئی چیز نہیں بیٹھتی، یار وہ جلدی پک نہیں کر پاتا، تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، یہ بھی رزق کی شکل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں ہر انسان کو برابر میں ہر چیز دی ہوتی تو کوئی کسی کے پاس ملازمت نہ کرتا، کوئی کسی کے پاس جاب نہ کرتا، تو وہ کہتا جی میرے پاس بھی تیرے جتنی عقل ہے اور تیرے جتنا مال ہے اور تیرے جتنی طاقت ہے، تو میں تمہاری نوکری یا میں تمہاری چاکری کیوں کروں۔ دنیا ضد پہ چل رہی ہے، دن کی ضد رات ہے، کڑوے کی ضد میٹھا ہے، زندگی کی ضد موت ہے، انسان کی ضد شیطان ہے، نیکی کی ضد بدی ہے۔ جس دن یہ ضد ختم ہو جائے گی اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا رازق ہے اور سب کچھ وہی دینے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کے پاس ہر چیز دستیاب ہے لیکن وہ چل پھر نہیں سکتے، کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یعنی اس کو اس بندے کی تلاش ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیتوں کا رزق دیا ہوتا ہے۔ تو رزق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رزق جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا۔ یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ
دیگیں پکاتا رہے، کھانا پکاتا رہے اور اس کو بانٹے تو اس کا رزق بڑھے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اچھی سوچ دی ہے، اچھا ویژن دیا ہے، کوئی سکل دی ہے، کسی کو بانٹ دیں تو یہ بھی آپ کی تقسیم ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ اگر کوئی چل نہیں سکتا یا کمزور ہے اس کو سہارا دے دیں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ جس چیز میں اضافہ چاہو اس کا لنگر چالو کر دو۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا جی ہمیشہ کھانا پینا یا مال و دولت نہیں ہے، جو تمہارے پاس ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے دو گے تو تمہاری طرف سے لنگر ہو جائے گا۔ اپنی سوچ کا لنگر چالو کریں، کسی کے لیے کوئی کام کر دیں، کسی پڑوسی کے لیے کوئی کام کر دیں، کسی رشتہ دار کی کوئی مدد کر دیں جو آپ کے اختیار میں ہے، تو وہ بھی رزق کی تقسیم میں ہی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی پہ اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ مومن کے لیے تو زندگی میں جگہ جگہ صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹا دے تو صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کر بات کر لے تو صدقہ ہے، دکاندار ہے تو گاہک کو تھوڑا سا جھکا کے پلڑا دے دے تو صدقہ ہے، یا اگر کوئی گاہک کوئی چیز واپس کرنے کے لیے آیا اور خوش دلی سے رکھ لے تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جگہ جگہ صدقے کے اور ثواب کمانے کے بہانے رکھے ہوئے انسان کے لیے۔ کسی کو سیدھا راستہ بتا دیں، کوئی اندھا معذور اس کو گھر تک چھوڑ ہے، کسی کو سڑک پار کرا دیں، تو یہ سب رزق کی تقسیم کے طریقے ہیں۔ اگر آپ ازیوم کر لیں کہ اگر آج آپ کے ہاتھ پیر کام کرنے بند ہو جائیں تو آپ اپنے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسمانی صلاحیتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا ہے، سب سے بڑا رزق ہے۔ جس کے پاس یہ ہے وہ کبھی بھوکا بھی نہیں مرتا اور کسی کا محتاج بھی نہیں ہوتا، اور جس کے پاس سب کچھ ہے اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ سب سے بڑا معذور ہے اور اس کے پاس رزق کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری ان صلاحیتوں کو سلامت رکھے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ کرے۔ انسان کی 5 صلاحیتیں ہیں جس کی بیس پہ وہ زندگی گزارتا ہے: دیکھنے کی صلاحیت، چھونے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، ٹچ کرنے کی یا حس کرنے کی صلاحیت۔ اگر ان میں سے ایک صلاحیت بھی ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ یا آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں جو کوئی فالج کا مریض ہے، یا جس کا کوئی ہاتھ کام نہیں کرتا، یا جس کی نظر کمزور ہے، یا جس کو خوشبو نہیں آتی، یا جو بہرے لوگ ہیں۔ ہر انسان کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اولاد کی قدر بے اولاد سے پوچھے۔ تو غرض یہ کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کر کے رہیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ اللہ نے جو چیز آپ کو وافر مقدار میں دی ہے وہ بانٹ دیں، اس کو بانٹ دیں جس کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے مرلے دار ہے، چاہے پڑوسی ہے، چاہے آپ کا کوئی بہن بھائی ہے۔ مال و دولت زیادہ ہے تو وہ بانٹ دیں، وہ بڑھ جائے گا۔ کسی کو کوئی کام بتا دیں، کسی کو صحیح درست بات بتا دیں، اپنا ویژن شیئر کر لیں تو وہ بھی آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہانے رکھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے۔ انسان دنیا میں اکیلا ہی آتا اور اکیلا ہی جاتا، لیکن دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کو مختلف قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بس آپ بھی کسی کا سہارا بن جائیں، جو جس کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے اس کو وہ عطا کر دیں، اللہ آپ کو عطا کر دے۔ تو دوستو یہ رزق کی میں چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن ہے۔ اس کی عطا کی ہوئی چیز کو بانٹیں گے تو اللہ آپ کی عطا کو بڑھا دے گا، اور اس کو بانٹے جس کے پاس نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھانا پینا ہو سکتا ہے، آپ کی جسمانی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، سوچ ہو سکتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے، چلنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔